السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ وعلیکم الا السلام۔ اللہ محمد عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہماری مرفوعات، منصوبات، مجرورات مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد پانچ الفاظ آتے ہیں جو ما قبل کے مطابق ہوتے ہیں، جیسا ما قبل کا اعراب ہوگا ویسے ہی ان کا ہوگا۔ یہ پانچ الفاظ یہ ہیں، ان کی تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ فی الحال آپ ان کے نام یاد کر لیں۔ صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے۔ ان تین کو اکٹھا بولے دوہرا ہے۔ صفت تاکید بدل، صفت تاکید بدل، صفت تاکید بدل۔ صفت تاکید بدل، صفت تاکید صفت بدل۔ تقدیر بدل صفت تاکید صفت تاکید بدل یہ اگلے دو لفظ یاد کریں۔ عطف بحرف عطف بیان، عطف بحرف، عطف بحرف عطف بیان، عطف بحرف عطف بیان۔ عطف بحرف عطف عطف بیان، بہر عطف عطف بیان بحرف عطف بیان پہ بیان عطف بحرف عطف بیان۔ یہ پانچ ہیں: صفت تاکید بدل، عطف حرف عطف بیان، بحرف۔ اب ان کو پانچوں کو اکٹھا دوہرا اس میں۔ صفت تاکید بدل، عطف بحرف عطف بیان، صفت تاکید بدل، عطف بحرف عطف بیان۔ صفت تقدیر بدل عطف بحرف عطف بیان صفت تاکید بدل عطف حرف عطف بیان صفت تاکید بدل عطف بحرف عطف بیان۔ صفت تاکید بدل عطف بحرف عطف بیان، یہ توابع پانچ ہیں۔ توابع پانچ ہے: صفت تاکید بدل عطف بحرف عطف بیان۔ توابع پانچ ہیں: صفت تاکید بدل عطف بحرف عطف بیان۔
तवाबे पाँच है सिर्फ ताकीद बदल अत्वे बहर अत्वे बयां जवाब पाँच हैं सिर्फ ताकीद बदल अत्वे बहरफ अत्वे बयां जी ये पांच चीजें ऐसी हैं, इनको बोलते हैं कि ये माकबल की पैरवी करते हैं। ताबे, ताबे की जमा तवाबे, तवाबे का माना पैरवी करने वाला। तवाबे, ताबे की जमा है जिसका माना है पैरवी करने वाला। तो ये माकबल की पैरवी करते हैं। माकबल अगर मरफू होगा तो ये भी मरफू, माकबल मंसूब होगा ये भी मंसूब, माकबल मजरूर होगा ये भी मजरूर। तो जैसा पहले का इराब होगा वैसे इसका मिसालों से मजीद बात वादे होगी। पहले आप ये एक लाइन दोहरा सुनाए। तवाबे, तवाबे ताबे उनकी जमा है जिसके माना है पैरवी करने वाला। ये वाली लाइन दोहरा इसमें। तवाबे ताबे की जमा है जिसके मायने है पैरवी करने वाला। तवाबे ताबे की जमा है जिसका मानी है पैरवी करने वाला। तवाबे ताबे की जमा है जिसके मायने है पैरवी करने वाला। तवाबे ताबे की जमा है जिसका माना है पैरवी करने वाला। तवाबे ताबे की जमा है जिसके माना है पैरवी करने वाला। अब यहाँ पर देखें, काल है फेल और रजुलन है फाइल। और आपने पढ़ा फाइल मरफू होता है, मरफू आता है ना, फाइल नाई फाइल मुब्तदा खबर, ये हो गया मरफू। तो सवाल पैदा हुआ मोमिन और मरफू क्यों है? कहा मोमिन आदमी ने, तो राजुलन तो मरफू है, ये फाइल है, तो मोमिन और मरफू क्यों है? ये अभी पढ़ा हमने कि ये है ताबे, और ये पैरवी कर रहा है राजुलन की, और ये उसकी है सिफत। आदमी कौन सा आदमी? मोमिन आदमी।
ایمان والا، یہ اس کا وصف ہوگا، مزید آگے اس کی تعریف آئے گی۔ تو جو اعراب پہلے کا ہوگا وہی اس کا تابع وہ کلمہ جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمے کی پیروی کرنے والا ہو، تابع وہ کلمہ جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمے کی پیروی کرنے والا ہو۔ اتنی لائن تو ہے اس میں۔ تابع وہ کلمہ ہے جو اعراب سے پہلے اپنے کلمے کی پیروی کرنے والا ہے۔ تابع وہ کرے ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمے کی پیروی کرنے والا ہو۔ تابع وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمے کی پیروی کرنے والا ہو، جیسا کہ قال رجل مؤمن، تو رجل مرفوع ہے اس لیے مومن بھی مرفوع ہے، اور یہ اس کی صفت ہے۔ تابع وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمے کی پیروی کرنے والا ہو، جیسے وقال رجل مؤمن، قال اس میں فعل ہے، رجل جو ہے اس کا فاعل ہے، اور مؤمن تابع ہے یعنی صفت ہے، تو فعل اپنے فاعل اور تابع سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ تابع وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمے کی پیروی کرنے والا ہو۔ یعنی اگر پہلا مرفوع تو یہ بھی مرفوع، جیسے راجلن مرفوع، مومن مرفوع، وہ منصوب تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور تو یہ بھی مجرور۔ یعنی اگر ہوگا راجلن پھر ہوگا مومن، اگر ہوگا راجلن پھر ہوگا مومنن، اگر ہوتا رجلن پھر ہوتا مومنن۔ تو پہلا مرفوع تو دوسرا مرفوع، پہلا منصوب دوسرا منصوب، پہلا مجرور دوسرا مجرور۔ یعنی اگر پہلا مرفوع تو یہ بھی مرفوع، وہ منصوب تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور تو یہ بھی مجرور۔ اتنی لائن دوہرائیں سنائیں۔ یعنی اگر پہلا کلمہ مرفوع ہو تو یہ بھی مرفوع، وہ منصوب ہو تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور ہو تو یہ بھی مجرور ہوگا۔ یعنی اگر پہلا کلمہ مرفوع ہو تو یہ بھی مرفوع ہوگا، وہ منصوب ہو تو یہ بھی منصوب ہوگا، وہ مجرور ہو تو یہ بھی مجرور ہوگا۔ یعنی پہلا کلمہ مرفوع ہو تو یہ بھی مرفوع، وہ منصوب ہو تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور ہو تو یہ بھی مجرور ہوگا۔ یعنی اگر پہلا کلمہ مرفوع ہو تو یہ بھی مرفوع، وہ منصوب ہو تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور ہو تو یہ بھی مجرور۔
یعنی اگر پہلا کلمہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اور اگر وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا، اور اگر وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا تابع۔ جی، پہلا مرفوع، دوسرا مرفوع، پہلا منصوب، دوسرا منصوب، پہلا مجرور، اور دوسرا مجرور، دوسرا مجرور، پہلا مرفوع، 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 منصوب، منصوب، مجرور، مجرور۔ پہلے کو مطبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں، یہ آخری جملہ یاد کیجئے، پہلے کو مطبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں۔ اس رجل کو بولیں گے مطبوع، اور مومن ان کو بولیں گے تابع۔ مطبوع جس کی پیروی کی گئی، اور تابع پیروی کرنے والا۔ پہلے کو مطبوع دوسرے کو تابع، یہ والا جملہ یاد کریں، سنائیں۔ پہلے کو مطبوع دوسرے کو تابع کرتے پہلے کلمے کو مطبوع اور دوسرے کو تابع کرتے ہیں۔ پہلے کلمے کو مطبوع، دوسرے کلمے کو تابع کہتے ہیں۔ پہلے کلمے کو مطبوع اور دوسرے کلمے کو تابع کہتے ہیں، جیسے قال رجل مؤمن میں رجل مطبوع ہو گیا اور مؤمن جو ہے تابع ہو گیا۔ اس مثال میں راجل مطبوع مومن تابع ہے، راجل مطبوع مومن تابع ہے۔ راجل کالا فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کالا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس لیے اس کا تابع جو مومن ہے تو مومن اس کا تابع ہے، وہ بھی مرفوع ہے، کیونکہ پہلا مرفوع ہے تو دوسرا بھی مرفوع ہوگا۔ توابع کی 5 صورتیں ہیں یا 5 قسمیں ہیں۔ توابع 5 ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف، حرف، فتح، بیان۔ یہ 5 آپ کو ایسے ہی یاد ہونے چاہیے جیسے یاد ہے آپ کو اپنا نام۔ صفت، تاکید، بدل، عطف، حرف، فتح، بیان۔ اس کے بعد سب سے پہلے صفت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو صفت کی تعریف ہوئی ہے بیان۔ صفت وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرے، یہ صفت کی تعریف دہرائیں اور سنائیں۔ صفت و تابع ہے جو مطبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ بیان کریں۔ صرف وہ تابع جو مطبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ صرف وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ صرف وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ جاء الرجل العالم، علم یہ صفت ہے نا، اچھی صفت۔ پیچھے مثال تھی جا قال رجل مومن، تو مومن ایمان لانا یہ اچھی صفت ہے، اچھائی۔ تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ پہلا ہو جائے گا موصوف، اور بعد والی ہو جائے گی صفت۔ جو پیچھے والی مثال ہم اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں، تو یہ لیں جی، کالا ہو جائے گا فعل، اور راجلون ہو جائے گا موصوف،
اور مومنون ہو جائے گا صفت، موصوف صفت مل کر بن جائے گا فاعل، اور فعل مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کو اپنے پاس لکھ لیں، دہرائیں اور سیکھیں۔ قولا رجل مومن، قولا جو ہے وہ فعل، رجل موصوف، مومن صفت، اور صفت اور موصوف مل کے فاعل بنا، فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ وقال رجل المؤمن، قال فعل ہے، رجل جو ہے موصوف ہے، اور مؤمن اس کی صفت ہے۔ تو یہ صفت اور موصوف اور صفت مل کر فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ جی جیسے ہم نے یہ ترکیب کی، بالکل اسی طرح اگلی مثال کی ترکیب ہے، کوئی ایک یہ سنائی، جاء الرجل العالم۔ جاء رجل العالم، جاء اس میں فعل ہے، الرجل جو ہے یہ موصوف ہے، اور العالم اس کی صفت ہے، اور موصوف اور صفت مل کے جو ہے یہ بنا فاعل، اور فعل جاء سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ جی بارک اللہ فیک۔ تو سب یہ بھی لکھ لیں، فعل ہے، الرجل موصوف ہے، العالم صفت ہے، موصوف صفت مل کر ہو جائے گا فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ لکھ لیں اس کو بھی۔ فعل، الرجل موصوف، العالم صفت، موصوف کا صفت بن کر فاعل بنے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے۔
جی اس مثال میں الرجل موصوف ہے، العالم صفت ہے، الرجل موصوف مرفوع ہے، لہذا جو اس کی صفت ہے وہ بھی مرفوع ہوگی۔ موصوف اور صفت کے احکام۔ صفت چار چیزوں میں اپنے موصوف کے موافق ہوتی ہے۔ یہ اتنا جملہ پہلے یاد کریں۔ چار صفت چیزوں میں چار اپنے چیزوں موصوف میں کے اپنے موصوف کے موافق ہوتی ہے۔ صفت چار چیزوں میں، اب یہ عالم صفت ہے، یہ چار چیزوں میں یہ رجل کے موافق ہوگی۔ کتنے چیزوں میں؟ چار چیزوں میں۔ ابھی ہم چار چیزیں پوری کریں گے، پہلے آپ یہ جملہ دہرائیں اور سنائیں۔ صفت چار چیزوں میں اپنے موصوف کے موافق 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 ہوتی ہے۔ صرف چار چیزوں میں اپنے صفت چار موصوف چیزوں کے میں اپنے موافق ہوتی موصوف کے موافق ہوتی صفت چار چیزوں میں اپنے موصوف کے موافق ہوتی ہے۔ یہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ اعراب، تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، واحد تثنیہ جمع۔ یہ دہرائیں سنیں۔ اعراب، تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر۔ تعریف و اعراب تو ہو گیا نا، رفع نصب جر جزم۔ اعراب، رفع جی جی نصب جر، اور تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث، اور تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور تنکیر نکرہ۔ باقی واحد تثنیہ جمع واضح ہے۔ تذکیر و تانیث، تو اب آپ نے یہ دہرانا اور سننا ہے۔ اعراب، تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، واحد تثنیہ جمع، اس کو ایسے ہی بار بار دہرائیں اور سب سنائیں۔ ہے۔ اعراب، تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، واحد تثنیہ اور جمع۔ اعراب تذکیر و تانیث تعریف و تنکیر واحد تثنیہ اور جمع۔ موصوف اور صفت کے احکام میں صفت چار چیزوں میں اپنے موصوف کے موافق ہوتی ہے: اعراب، تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، واحد تثنیہ جمع۔ اس میں اعراب جو ہے وہ رفع نصب جر، تذکیر و تانیث میں جو ہے وہ مؤنث اور مذکر اور مؤنث، تعریف و تنکیر میں جو ہے معرفہ نکرہ، اور یہ عددی حالت میں واحد تثنیہ اور جمع۔
جی اب ہم یہ چاروں چیزیں پورے کرتے ہیں یہاں پر اس مثال میں الرجل العالم. اب بتاؤ الرجل کی رابع حالت کیا ہے؟ رفی نسبی مرفوع جری ہے، کیا ہے؟ رفی، رفیع رفی حالت ہے جی۔ تو رفیع. یہ مرفوع ہو گیا، تو یہ بھی مرفوع ہے، دونوں مرفوع مرفوع ہو گئے، رفع رفع ہو گیا. اس کے بعد ہے تذکیر و تانیث. الرجل مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر، مذکر. تو العالم یہ کیا ہے، مذکر کے مؤنث؟ مذکر. یہ بھی مذکر آئے گا، یہ بھی مذکر اس کی مذکر ہو صفت گیا. مذکر ہی آئے گی۔ اس کے بعد تعریف و تنکیر، معرفہ نکرہ. رجل معرفہ یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہے، معرفہ. معرفہ. اور العالم معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. یہ بھی معرفہ ہے۔ معرفہ. اب بتاؤ رجل واحد تثنیہ جمع تینوں میں سے کیا ہے، واحد ہے یا تثنیہ واحد. ہے؟ واحد ہے، واحد، اور واحد العالم بھی کیا ہے؟ واحد. یہ بھی واحد واحد ہے۔ یعنی مرفوع مرفوع، مذکر مذکر، معرفہ معرفہ، واحد واحد، یہ چار چیزیں پوری ہو گئی. چار چیزوں میں مطابقت، چار چیزوں میں مطابقت. بعض اس کو یہ کہتے ہیں کہ 10 میں سے 4 میں مطابقت ہے، تو وہ کہتے ہیں 10 میں سے 4 میں مطابقت. 10 کیسے بنتی ہیں، 10 میں سے 4 کیسے، 4 تو ابھی ہم نے یہ کر لی نا، 1 2 3 4. تو 10 ایسے بنتی ہیں کہ اعراب کے اندر وہ کہتے ہیں رفع نصب جر 3 یہ ہوگی، تذکیر و تانیث 2 یہ ہوگی، تعریف و تنکیر 2 یہ ہوگی، واحد تثنیہ جمع 3 یہ ہوگی. اب ان کو جمع کر دو تو یہ 10 ہوگی. 3 3 6 اور 4 10، یہ ہوگی 10. 10 میں سے 4 میں مطابقت، یعنی یہ جو اعراب ہے رفع نصب جار میں سے 3 میں سے ایک، اور مذکر مونس میں سے ایک، معرفہ نکرہ میں سے ایک، واحد تثنیہ جمع میں سے ایک، تو یہ 10 میں سے 4 میں مطابقت ضروری ہوتی ہے. یہ جملہ بھی ایسے آپ یاد کر لیں، لکھ لیں. صفت 10 میں سے 4 چیزوں میں ماقبل کے مطابق ہوتی ہے، 10 میں سے 4 چیزوں میں ماقبل کے مطابق ہوتی ہے. دس میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. یہ مثالیں ہیں رجل عالم موصوف صفت، امرا عالمہ موصوف صفت، رجلان عالمان موصوف صفت. تو ان کی ترکیب آپ نے کر لینی ہے. کبھی جملہ خبریہ بھی نکرہ کی صفت بنتا ہے. رجل ہے موصوف، ابو ہو مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ رجل موصوف کی صفت بن جائے گا. الجمل بعد المعارف اوان و بعد النکرات صفات. النکرہ کے بعد جملہ صفت ہوتا ہے، جملہ نکرہ کے بعد صفت ہوتا ہے، ایسے لکھ لیں. جملہ نکرہ کے بعد صفت ہوتا ہے. جملہ نکرہ کے بعد صفت ہوتا ہے. تو رجل نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آ گیا. اب یہ جملہ کیا بنے گا، اس کی صفت. دوہراؤ سناؤ. جملہ نکرہ کے بعد صفت ہوتا ہے. جملہ نکرہ کے بعد صفت ہوتا ہے. جملہ نقرہ کے بعد جملہ نکرہ کے بعد صفت ہوتا ہے.
जुमला नकरा के बाद सिफत होता है। जुमला नकरा के बाद सिफ्त होता है, नकरा के बाद। ये कभी जुमला खबरिया भी नकरा की सूरत बनता है, क्योंकि जुमला नकरा के हुक्म में होता है, क्योंकि जुमला नकरा के हुक्म में होता है। इस वक्त इस जुमला में मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर होती है। देखो, अबू हो के अंदर हो ज़मीर है ना, रजुल की तरफ लौटने वाली। जी जी, इस ओके। वक्त जुमले में मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर होती है। जुमले में मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर होती है। इस वक्त जुमले में मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर होती है। जब जुमला सिफ्त बनेगा तो उसमें एक ज़मीर होगी जो मौसूफ के मुताबिक होगी। जी, सिफ्त का तर्जमा पहले, मौसूफ का तर्जमा बाद में। जैसे है ना, रजुल आलिम, जा रजुल आलिम, और अब इसका तर्जमा क्या करेंगे? एक आलिम आदमी आया। अब देखो, रजुल इधर पहले है, आलिम बाद में है, लेकिन तर्जमा करते हुए हमने आलिम का माना पहले किया। एक आलिम आदमी आया, फिर का माना आखिर में किया। एक आलिम आदमी आया। सिफ्त का तर्जमा पहले, मौसूफ का तर्जमा बाद में करते हैं। ये जुमला दोहरा है। सिर्फ का तर्जुमा पहले और मौसूफ का बाद में करते हैं। सिफत का तर्जुमा पहले और मौसूफ उसका तर्जुमा पहले जैसे आपके पास लफ्ज़ है राजुल सालिहुन, कोई करे, इसका क्या माना करेंगे? करते राजुल हैं। सालिहुन, नेक एक आदमी। नेक आदमी। हाँ, ये इसका पहले नेक करेंगे। आदमी। आदमी। नेक, इसका बाद में करेंगे आदमी। आदमी। नेक आदमी, ये बन गया नेक आदमी। राजुल मोमिनुन, मोमिन आदमी। सिफ्त कभी अपने मौसूफ की वजाहत करती है और कभी मौसूफ के मुतालिक की वजाहत करती है। कभी मौसूफ की वजाहत और कभी मौसूफ के मुतालिक की वजाहत। तो आलिम, कौन आलिम है? जा रजुल आलिम, तो ये मौसूफ की वजाहत कर रही है। रजुल आलिम है तो इल्म रजुल में पाया जा रहा है। जा रजुल आलिम, अब वो इल्म किस में है? रजुल में या उसके बाप में? इल्म का वसफ किस में पाया जा रहा है? इल्म वाला कौन है, रजुल या उसका बाप?
रजुल। उसका बाद या रजुल आलिमुन अबू, आया वो आदमी जिसका बाप आलिम है। जी जी, उसके उसके बाप में इल्म है ना, बाप का वस्फ बयान हो रहा है। तो ये आलिमुन अबू हो के अंदर वस्फ कभी मौसूफ के मुताल्लिक, तो ये जो मौसूफ रजुलन है तो उसका मुताल्लिक ताल्लुक वाला, ये मुताल्लिक, मुताल्लिक का वस्फ बयान कर रही है, मुताल्लिक की खूबी बयान कर रही है, ताल्लुक वाले की खूबी बयान कर रही है। सिफ्त कभी अपने मौसूफ की वजाहत करती है और कभी मौसूफ के मुताल्लिक की। इतना जुमला याद करें तो सिर्फ कभी अपने मौसूफ की वजाहत करती है और अभी कभी अपने मौसूफ के मुतालिक। सिर्फ कभी अपने मौसूफ की वजाहत करती है और कभी मौसूफ के मुताल्लिक की। सिफ्त कभी अपने मौसूफ की वजाहत करती है, जैसे जा रजुल आलिमुन, एक आदमी एक आलिम आदमी आया। और कभी मौसूफ के मुतल्लिक की, जा रजुल आलिमुन अबूहु, आया एक आलिम आदमी, उसका उसका बाप एक आलिम है। ये अबूहु इसमें मुतल्लिक है और उसमें आलिमुन जो है वो उसकी सिफ्त है मौसूफ की। तो इसकी जो तरकीब करनी है ना, लिख ले इसको। जा फेल रजुलन मौसूफ आलिमुन इसम फाइल। मैं इसको साफिज भी लाता हूँ। तो किस तरह की तरकीबें कर लेंगे ना, तो बाद में जहां भी आएगी आप इसके मुताबिक उसको कर लेना। या रजुलन आलिमुन आलिमुन हूँ। क्या आपको कहना है फेल, और रजुलन को कहना है मौसूफ, आलिमुन को कहना है सम फाइल। इसमें ज़मीर हो जाएगी फाइल, हुआ ज़मीर करना। वो है मुदाफ, और नहीं, इसमें हुआ फाइल नहीं है, फाइल आगे आ गया, आलिमुन अबू। तो ये है वो मुदाफिल है, मुदाफ मुदाफ से मिलकर ना ये बनेगा फाइल। मैं इसको बताता हूँ। तो ये बन जाएगा मुदाफ मुदाफ से मिलकर फाइल हो गया, और इसको कह देना है इसमें फाइल। इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर ये हो जाएगी सिफत।
موصوف صفت مل کر ہو جائے گا پھر فعل کا فاعل، اب فعل فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، اس کو لکھ لیں اور دوہرا جی، جاء فعل ہے، رجل موصوف ہے، عالم اسم الفاعل ہے، ابوہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، وہ اس میں جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے فاعل بنا، اور عالم اس میں فاعل ہے، یہ اس میں فاعل اور فاعل مل کر اس کی صفت بنا، یہ دونوں مل کر صفت بن گئے، اور رجل موصوف ہے، موصوف اور یہ صفت مل کر فاعل بنا، اور جاء فعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ جاء فعل رجل موصوف عالم اسم فاعل ابو وہ مضاف اور اس میں ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر فاعل، عالم اسم فاعل اسم فاعل فاعل مل کر صفت بنا، اور راجل موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، اور جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ جاء رجل عالم ابوہ، اس میں ابوہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے فاعل بنا، عالم جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل اور فاعل مل کر یہ صفت بنے دونوں، رجل موصوف ہے، موصوف اور یہ صفت مل کے فاعل بنا، اور جاء فعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ علم یعلم سے عالم اسم فاعل ہے، جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے ایسے ہی اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، تو ابو اس کا فاعل ہو گیا، عالم علم والا، کون علم والا؟ ابو اس کا باپ، تو یہ اسم فاعل اور فاعل ہو گیا۔ ہاں یہ مل کر پیچھے راجل کی صفت ہو جائے گی، اور موصوف صفت مل کر پھر پیچھے فعل کا فاعل ہوگا۔
یہ اپنے پاس لکھ لیں کہیں پر، جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے ایسے اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، جیسے جیسے فعل فعل کا کا فاعل ہوتا ہے ایسے ہی اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، جیسے اسے فعل کا فاعل ہوتا ہے اسی ہی اس میں فعل کا بھی فاعل ہوتا ہے۔ یہ جملہ دوبارہ جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے ایسے ہی اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے۔ جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے ایسے ہی اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے۔ جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے ایسے ہی اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے۔ جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے ایسے ہی اس میں فعل کا فاعل بھی فاعل ہوتا ہے۔ جی، تو ہم پہنچے تھے یہاں تک، پوائنٹ نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ جمع مکسر کی صفت جمع مؤنث واحد مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے۔ جمع مکسر کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے دوہرے سے۔ جمع مکسر کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے۔ جمع مکسر کی صرف جمع مؤنث اور واحد مؤنث میں بھی آ سکتی ہے۔ جمع مکسر کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ اب دیکھو یہ ہے معدودات، یہ ہے جمع مؤنث، اور معدودتن یہ ہے واحد مؤنث، اور ایام ہے جمع مکسر، یوم کی جمع ایام جو مکسر بن گئی، تو جمع مکسر کی صفت یہ آ گئی جمع مؤنث اور یہ آ گئی واحد مؤنث۔ تو جمع مکسر کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث، جمع مکسر کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے۔ دوبارہ دہرائیں اور سنائیں۔ جمع مکسر کی صرف جمع مؤنث اور واحد مؤنث میں بھی آ سکتی ہے۔ جمع مقصر کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جیسے ایام معدودات، ایاما معدودات۔ جمع مکسر کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے، جیسا کہ ایام معدودات یا ایام معدودات۔ جمع مکسر کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ ایام معدودات، یہ ایام یوم کی جمع مکسر ہے اور معدودات جو ہے جمع مؤنث ہے۔ اور اسی طرح ایام معدودہ، ایام یہ بھی جمع مکسر ہے، اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے معدودات۔
کوئی کہے کہ جی دیکھو ہم نے کہا تھا مطابقت ہوتی ہے، واحد ہو تو واحد، جمع ہو تو جمع، تو یہ تو پیچھے جمع ہے اور یہ واحد آ گیا، تو اور وہ مذکر ہے، یہ مؤنث آ گیا، تو یہ جو ہے نا جمع مکسر کسی ہوتی ہے، جمع مؤنث واحد مؤنث، حالانکہ یوم مذکر ہے، مذکر۔ اس کے بعد یہ جا استاد رجل مطلب عالم آپ کے ابو عالم، ابو عالم کی ترکیب کی گئی ہے، تو یہ ترکیب بھی آپ لکھ لیں اپنے پاس۔ جا رجل آخری سال ہے، اس کے بعد آپ کے اسم کلوز ہو جائے گا۔ یا رجل ابو عالم، یہ بھی لکھ لیں، یا رجل ابو عالم۔ ابو مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر صفت، رجل موصوف، موصوف سے مل کر فاعل، جاء فعل، فعل فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جس کو لکھ لیں دوہرا اسم۔ فعل رجل موصوف، ابو مضاف مضاف علیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، صرف موصوف اپنی صرف سے مل کر فعل، فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء رجل ابوہ عالم، اس میں ابوہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کر مبتدا بن گیا، عالم اس کی خبر ہو گئی، مبتدا اور خبر مل کر صفت بن گئے، رجل موصوف ہے اور یہ دونوں یہ جو ہے اس کی صفت ہو گئے، صفت موصوف اور صفت مل کر فاعل بنے، اور جاء فعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ اور اسی طرح ابوہ جاء عالم، راج یہ مبتدا اور خبر یہ جملہ جو ہے اسمیہ خبریہ بھی ہے اوپر۔ جاء راجل ابوه عالم، جاء فی راجل موصوف، ابوه مضاف، اس میں وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر۔
جی آج کا سبق آپ کیا ہے وزن کے حوالے سے چند بنیادی باتیں یہاں پر ہوں گی، باقی تفصیل اگلے سمیسٹر میں آئے گی۔ تو وزن کو میزان کہتے ہیں، میزان صرفی، کیونکہ اس کا تعلق صرف کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس کو میزان صرفی کہتے ہیں۔ میزان کے معنی ہے ترازو۔ جس طرح مختلف اشیاء کا وزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح علم صرف میں کلمات کے اوزان معلوم کرنے کے لیے نیز اصلی اور زائد حروف کی پہچان کرنے کے لیے بھی علماء صرف نے ترازو کے طور پر ایک کلمہ مقرر کیا ہے جسے میزان صرفی کہا جاتا ہے۔ بس یہاں تک آپ نے دہرانا ہے اور سنانا ہے، دہرائیں اور سنیں۔ میزان کی بنی ہے ترازو، جس طرح مختلف اشیاء کا وزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح علم سچ میں کلمات، اسماء اور افعال کے اوزان معلوم کرنے، نیز اصلی اور زائد حروف کی پہچان کرنے کے لیے بھی علماء صرف نے ترازو کے طور پر ایک کلمہ مقرر کیا ہے جسے میزان صرفی کہا جاتا ہے۔ میزان کے معنی ہے ترازو۔ جس طرح مختلف اشیاء کا وزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو استعمال ہوتے ہیں، اس طرح علم صرف میں کلمات، اسماء و افعال کے اوزان معلوم کرنے کے لیے نیز اصلی اور زائد حروف کی پہچان کرنے کے لیے بھی علماء صرف نے ترازو کے طور پر ایک کلمہ مقرر کیا ہے جسے میزان صرفی کہا جاتا ہے۔ میزان کے معنی ہے ترازو، جس طرح مختلف اشیاء کا وزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو استعمال ہوتے ہیں، اس طرح علم صرف میں کلمات کے اوزان معلوم کرنے کے لیے یعنی اصلی اور زیادہ حروف کی پہچان کے لیے علماء صرف نے ترازو کے طور پر ایک کلمہ مقرر کیا ہے جسے میزان صرفی اس کو اپنے کہا اپنے الفاظ میں بھی بیان کر جاتا ہے۔ سکتے ہیں کہ جیسے مختلف چیزوں کو وزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو ہیں، ویسے ہی جو لفظ ہوتا ہے اس کا وزن کرنے کے لیے بھی ایک ترازو بنایا ہے، اس کو میزان صرفی کہتے ہیں۔ وہ ترازو کیا ہے جو اس کی بات آ رہی ہے، وہ فاعل نام ہے ترازو۔ چونکہ عربی زبان کے اکثر کلمات تین حرفی ہیں، اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کیا گیا ہے وہ بھی تین حروف پر مشتمل ہے، وفا عین لام سے مرکب ہے۔ یہاں تک یہ ایک لائن دہرائیں اور سنیں۔ کیونکہ عربی زبان کے اکثر کلمات تین حرفی ہیں، اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کیا گیا ہے وہ بھی تین حرف فا، عین اور لام سے مرکب ہے۔ چونکہ عربی زبان کے اکثر کلمات تین حرفی ہیں،
اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کیا گیا وہ بھی 3 حروف فا عین لام سے مرکب ہے۔ چونکہ عربی زبان کی اکثر کلمات 3 حرفی ہیں، اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کیا گیا ہے وہ بھی 3 حرفی فا عین لام سے مرکب ہے۔ چونکہ عربی زبان کی اکثر کلمات 3 حرفی ہے، اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کیا گیا ہے وہ بھی 3 حروف با عین لام سے مرکب ہے۔ چاہیے فاعل لام تو 3 حرف ہے، اگر کسی لفظ کے 4 حرف ہوں تو پھر ہم ایک لام کا اضافہ کر دیں گے۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہوں ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے ایک لام یا 2 لام کا اضافہ کر دیں گے۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے ایک یا 2 لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایک لائن اتنی دفعہ سے۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے ایک یا 2 لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے ایک یا 2 لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے ایک یا 2 لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ان کا وزن 3 معلوم ہوں گے کرنے تو پھر کے فا لیے عین لام، 4 ہوں فا ایک یا 2 عین لام کا لام لام، اضافہ کیا جاتا 5 ہے۔ فا عین لام لام لام۔ ثلاثی مجرد کے لیے فا عین لام، رباعی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام لام، 2 اکٹھے بولتے ہیں۔ خماسی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام لام لام، یہ اتنا دوہرا ہے اس میں۔ ثلاثی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام، رباعی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام لام، خماسی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام لام لام۔ ثلاثی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام، رباعی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام لام، خماسی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام لام لام۔ ثلاثی مجرد کے وزن کے لیے فا عین اور لام، رباعی مجرد کے وزن کے لیے فا عین اور 2 لام، خماسی مجرد کے وزن کے لیے فا عین اور 3 لام۔ ثلاثی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام، رباعی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام لام، اور اسی طرح خماسی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام لام لام۔ جس کلمے کا وزن نکالنا اسے موزون، مثلا ہم نے کہنا ہے نصارہ کا وزن بتاؤ، کہیں گے فعلا، تو نصرہ ہو جائے گا موزون اور فعلا ہو جائے گا وزن۔ جس کلمے کا وزن نکالنا اسے موزون، اور جس کے ذریعے سے وزن معلوم کرنا ہو اسے وزن یا میزان کہتے ہیں۔ یہ لائن دوہرا اس میں۔ جس کلمے کا وزن نکالنا ہو اسے موزون اور جس کے ذریعے سے وزن نکالنا ہو اسے وزن یا میزان کہتے ہیں۔
جس کلمے کا وزن نکالنا ہو اسے موزون، اور جس کے ذریعے وزن معلوم کرنا ہو اسے وزن یا میزان کہتے ہیں. مثلا نصرہ پر وزن فعلا میں. نصرہ بر وزن کا مطلب ہے فعالہ کے وزن پر کا من ہوتا ہے پر، جی فعالہ کے فارسی میں. وزن پر. نصرہ فعالہ کے وزن پر ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. نصرہ موزون اور فعالہ وزن یا میزان ہے. یہ مثال پوری دوہرا اس میں. نصرہ بوزن فعالہ میں نصرہ موزون اور فعالہ وزن یا میزان ہے. نصرہ بر وزن فعلا میں نصرہ موزون اور فعلا وزن یا میزان ہے. نصرہ بر وزن نصرہ فعالہ میں نصرہ فعلا جو ہے موزون ہے اور فعالہ نصرہ وزن یا میزان ہے. موزون اور فعلا وزن ہے میزان ہے. نصرہ فعالہ کے وزن پر ہے، نصرہ موزون ہے اور فعالہ وزن ہے یا میزان ہے. ان اوزان کے ذریعے ثلاثی، رباعی، خماسی اور مجرد مزید فی ہونا اس طرح معلوم کیا جاتا ہے کہ موزون کے حرفوں کا مقابلہ وزن کے حرفوں سے ترتیب وار کیا جاتا ہے. جیسے ضربہ فعلا، ضربہ فعلا. اب یہ الف آ گیا تو ادھر والا الف جو ہے وہ زائد ہو جائے گا، تو جو حرف ادھر ہو وہی ادھر زائد کر دیں گے. اسی طرح حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا بھی لحاظ رکھا جائے گا. جو حروف فاعل نام کے مقابلے میں آئیں یعنی ان کی جگہ پر آئیں وہ اصلی ہوں گے، باقی زائد. یہ فاعل نام کی جگہ پر آنے والے اصلی. یہاں سے آپ سنائیں جو حروف فاعل نام کے مقابلے میں آئیں وہ اصلی ہوں گے، باقی زائد. یہ لائن دو. جو جو حروف با عین لام کے مقابلے میں آئے یعنی ان کی جگہ پہ وہ اصلی ہوں گے اور باقی زائدہ ہوں گے. جو حروف ہاں عین لام کے مقابلے میں آئیں یعنی ان کی جگہ پر آئیں وہ اصلی ہوں گے اور باقی زائد ہوں گے. جو حروف فا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں وہ اصلی ہوں گے اور باقی زائد ہوں گے. جی اب دیکھو ضاربہ فعلا، تو فا عین لام کے مقابلے میں ضاربہ با رہا ہے تو الف زائد ہو جائے گا. الف 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 زائد ہو گیا. اور اسی طرح حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. مثلا ضربہ فعلا، اور اگر وہ سامیا پھر کیا ہوگا؟ فائلہ. ہاں تو جو حرکات ادھر ہوں گی وہی ادھر ہوں گی. تو سامیا فائلہ. اور اگر ہو ضربن پھر کیا آئے گا؟ فعل فعل. فعل. فعل فعل فعل. 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 یہ ہے. اسی طرح حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. یہ لائن دوہرا ہے. اسی طرح حرکات اور سکنات کے موافق ہونے کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. اسی طرح حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے.
اسی طرح حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا بھی دیا۔ لہذا ثلاثی میں ناصورہ بر وزن فعلہ، ملکن بر وزن فعل، رباعی میں دہرجہ بر وزن فعللہ، جعفرن بر وزن فعلل، خماسی میں سفرجل بر وزن فعلل، فعلل، تمام مجرد ہی ہے کہلائیں گے کیونکہ وزن موضوع میں تمام حروف اصلی ہیں، جبکہ ثلاثی میں جاہدہ بر وزن فعلہ، الف زائدہ آ گیا تو ادھر الف، نبات میں الف، نبات فعال، ادھر بھی الف فاعل لام سے کے علاوہ، اور تدہرا جب تا ہے تفال اللہ تا تا آگی یہ زائد ہوگی، ہندیل میں یا ہے ادھر فعلیل میں یا ہو جائے گی، اور خماسی میں اطرفوت میں واو ہے تو فاللول، یہ مزید فی کہلائیں گے کیونکہ موضوع میں کچھ حروف زائد بھی ہے، کیونکہ موضوع میں کچھ حروف زائد بھی ہیں جس کا علم میزان کے استعمال سے ہوا، یہ لائن دوہرائیں سنیں۔ کیونکہ موضوع میں کچھ حروف زائد بھی ہیں جن کا علم میزان استعمال کرنے سے ہوا ہے۔ کیونکہ موزون میں کچھ حروف زائد بھی ہیں جس کا علم میزان استعمال کرنے سے ہوا۔ کیونکہ موضوع میں کچھ حروف زائد بھی ہے جس کا علم میزان استعمال کرنے سے۔ کیونکہ معجون میں کچھ حروف زائد بھی ہیں جس کے علم میزان استعمال کرنے سے ہوا۔ آخری جملہ، فعل کے اصلی اور زائد حروف کی تعین کے لیے فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد واحد مذکر غائب دیکھا جاتا ہے، بس اتنی لائن۔ مثلا اگر آپ سے کہا جاتا ہے نصر تم، تو آپ نے نصر تم کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے، نصر۔ فعل ماضی کے اصلی اور زائد حروف کی تعین کے لیے فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھا جاتا ہے، پہلا صیغہ دیکھنا ہے واحد مذکر غائب، پوری لائن تو برائے سنیں۔ فعل کے اصلی اور زائد حروف کے تعین کے لیے فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور واحد مذکر غائب دیکھا جاتا ہے۔ فعل کے اصلی اور زائد حروف کے تعبیر کے لیے ماضی کا پہلا صیغہ اور واحد مذکر غائب دیکھا جاتا ہے۔ اور کوئی نہیں ہے، ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب۔ نیز جی جی تمام اسماء اور افعال کے لیے اوزان مقرر ہیں، عربی زبان کے تمام اسماء و افعال انہی مقررہ اوزان پر آتے ہیں، تمام اسماء اور افعال کے لیے اوزان مقرر ہیں، عربی زبان کے تمام اسماء و افعال انہی اوزان پر آتے ہیں، جتنے بھی اسم ہیں اور فعل ہیں ان کے وزن مقرر ہیں تو وہ انہی وزن پر آئے گا۔ یہ لائن پوری دوہرا ہے۔
تمام اسماء و افعال کے لیے اوزان مقرر ہیں اور عربی زبان کے تمام اسماء و افعال بھی مقرر اوزان پر آتے ہیں۔ نیز تمام اسماء و افعال کے لیے اوزان مقرر ہیں اور عربی ساتھ ہی آپ کی یہ بحث مکمل ہوئی، آگے نئی بات ہے تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام